آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور بغل میں جشن من رہا ہو تو آپ کے اوپر کیسے، اور وہ جشن بھی خوشی کا منایا جا رہا ہے، اس خوشی میں محمد کا بیٹا مر گیا۔ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عاصم سے وائل تھا اور ابو لہب، ان لوگوں نے یہ جملے ادا کرنا شروع کیے۔ جملے دیکھیے، ادھر اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشبار، بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، یہاں یہ جملے، اور ادھر کافروں کے جملے، ابو لہب ابو جہل عاصم بن وائل کے جملے۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کا بیٹا مر گیا، محمد کی نرینہ اولاد مر گئی، محمد کے سارے لڑکے مر گئے، اب محمد کا کوئی لڑکا نہ رہا۔ باپ کی وراثت کو بیٹا زندہ رکھتا ہے لیکن محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا۔ محمد کی وراثت کو، محمد کے دین کو، محمد کے مذہب کو کون زندہ رکھے گا؟ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اور جس دن محمد مرے گا محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بغل میں یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجیے، ایک طرف آپ کے آنکھوں میں آنسو ہو، رب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہو، اولاد کی جدائی کا غم ستا رہا ہو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ لوگوں انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والا ہوگا اور نہ کوئی محمد کا نام۔ جب یہ جملے اللہ کے نبی کے کانوں میں گئے، محمد رسول اللہ کے کانوں میں گئے، تو آپ نے نظریں آسمان کی اوپر ڈالی، آپ کی نگاہیں آسمان پر گئی، یہ سوالیہ نظریں تھی، استفہامیہ نگاہیں تھیں، جن نگاہوں کے اٹھنے کو اللہ رب العالمین نے پڑھ لیا کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرے نبی کی آنکھیں کیا بتا رہی ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم نے جب اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھائی تو یہ سوال کر رہی ہوں کہ الہ العالمین، کیا میرے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد یہ اسلام مر جائے گا جس کو ہمارے صحابہ، ہمارے چاہنے والے اپنے خون کی قربانی دے کر جنگوں میں جہاد کر کے شہادت حاصل کر کے سیچ رہے ہیں، کیا یہ مٹ جائے گا؟ کیا میرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے نام کا ذکر بھی نہیں ہوگا؟ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں، گویا کی سوال کر رہی ہوں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی نگاہوں کو پڑھ لیا اور فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے زخمی دل پر مرہم رکھو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دو، تشفی دو، ان کو سکون پہنچاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی اور جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ رب العالمین آپ کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، اس اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا، اور آپ کا نام کبھی مٹے گا نہیں۔ تب جبرائیل قرآن کی سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ قبیلہ خاطر مت ہوئیے، آپ مایوس مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیے، آپ جس طرح قربانی کرتے ہیں اسی طرح قربانی دیتے رہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، ایسا کہنے والے آپ کے دشمنی ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کا سلسلہ کٹ جائے اور ختم ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ بڑھے، اس شخص کو عربی میں ابتر کہتے ہیں، یعنی اب آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی محمد رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں تو نسل کیسے بڑھے گی؟ یعنی جب محمد ہی مر جائیں گے، محمد کی کوئی نسل ہی نہیں
رہے گی، بیٹا ہی نہیں رہے گا تو محمد کے دین کو زندہ کون رکھے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے والے آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، یعنی انہی کی نسلیں کٹ جائیں گی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام و نشان ہی مل جائے گا۔ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بس رنجیدہ مت ہوئیے اور آپ کبھی خاطر مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ کتنی بھلائیوں سے نوازا، کتنی خوبیوں سے نوازا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آئے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ ایک ایک کر کے خوبی کو گنتے جائیے اور دیکھتے جائیے، پڑھیے قرآن کی یہ آیت، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جو بوجھ آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا؟ جس بوجھ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، کیا وہ بوجھ ہم نے آپ کے اوپر سے ختم نہیں کر دیا؟ اور اس کے بعد دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ نہ اسلام مٹے گا نہ آپ کا نام مٹے گا۔ کون کہتا ہے؟ جب تک لوگ اس دنیا میں وضو بناتے رہیں گے اور وضو بناتے وقت بسم اللہ کہیں گے تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک وضو ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ وضو ہوتا رہے گا، اور وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ جب تک وضو بنتا رہے گا اور وضو بنایا جاتا رہے گا، آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، یعنی وضو قیامت کی صبح تک بنتا رہے گا تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مل جائے گا؟ مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر جب میرا کوئی بندہ اذان دے گا اور اذان کے کلمات بلند کرتے ہوئے جہاں میری عبودیت کا اعلان، جہاں میری معبودیت کا اعلان کرے گا، جہاں مجھے اللہ ماننے کا اعلان کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں وہ میری وحدانیت کا اقرار کرے گا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میرے نام کے بعد آپ کا نام نہ لے لے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک وہ آپ کے نام کے، میرے نام کے بعد آپ کے نام کا ذکر نہ کر دے، اس کی اذان بھی مکمل نہیں ہوگی۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک کائنات کے، اس کائنات عرضی پر میرا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، اور اذان قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی تو آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ اذان لا الہ الا اللہ پر ختم تو ہو جائے گی، میرے نام پر اذان ختم تو ہو جائے گی، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں میرا بندہ آپ کا نام لے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا تو آپ کا نام لے گا۔ اے میرے حبیب، کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مل جائے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خوبیوں اور بھلائیوں سے نوازا ہے، اتنی خوبیاں اور اتنی بھلائیاں ہم نے آپ کے
झोले में आपके दामन में डाल दिए कि कोई उनको गिन ही नहीं पाएगा। आपका नाम और निशान मिट ही नहीं सकता है। कौन कहता जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी मेरे नाम के साथ चलता रहेगा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को इशारा कर रहा है, इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा। अजान के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी, नबी का नाम भी लिया जाता रहेगा। चलिए मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़िए। अरे मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम वो निशान मिट जाएगा? जब तक दुनिया में नमाज कायम रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, आपके नाम का जिक्र भी होता रहेगा। अगर मेरा बंदा अल्लाहू अकबर कहकर अगर खड़ा हो जाएगा और मेरा नाम लेकर मेरी किबरियाई बड़ाई का ऐलान करके खड़ा होगा और मेरी हम्द और सना बयान करेगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जहां वो हालत क़याम में मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी हम्द और सना बयान करे, मुझे अपने इज्जत और जलाल की उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो तहियात में बैठकर आपका नाम न ले ले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जब तक वो आपके नाम का जिक्र न कर दे, आप पर दरूद न भेजे, आपकी रिसालत का इकरार न कर ले, तब तक उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इन्ना आतैना कल कौसर, अरे मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम वो निशान मिट जाएगा? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ये खूबियां, ये भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। देख लीजिए आप, कितना नाम लिया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1400 साल के बाद आज भी किसी मुल्क के बादशाह का नाम सिर्फ उसकी जिंदगी में लिया जाता है, या अच्छे काम किए हैं तो अच्छे अंदाज में उसके मरने के बाद भी कभी कभी, और बुरे काम किए हैं तो बुराइयों के साथ कभी कभी, लेकिन सिर्फ उसी मुल्क के लोग जिस मुल्क का वो बादशाह रहा है, बस। लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल गुजर गए। 1400 साल के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिए, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों पर, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत करते हुए नजर आए। इतना बड़ा हुक्म जिसकी हुक्मरानी इंतकाल के 1400 साल के बाद भी चल रही हो, और इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत की सुबह तक उसकी हुकूमत हमारे दिलों पर चलती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एनसाइक्लोपीडिया में लिखता है, एक लम्हा यानी एक सेकंड के लिए भी कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त उस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा। इस वक्त हमारी घड़ी में 1:55 हो रहा है। इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर की अजान का वक्त हो चुका है, किसी जगह पर ज़ुहर का वक्त भी होगा, दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त असर भी हो रही होगी, और दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त मगरिब भी हो रही होगी और कहीं ईशा भी हो रही होगी। यानी इस वक्त रात के 1:55 पर भी वहां अजानों में नबी अकरम का नाम लिया जा रहा होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आधे मिनट के बाद फिर कहीं टाइम हो रहा होगा, वहां नाम लिया जा रहा होगा, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और नाम अजान हो रही होगी, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और टाइम। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर कहता है, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि वो सेकंड खाली हो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो।
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا نام اس دنیا میں سے غائب نہیں ہوتا، آپ کا نام خالی نہیں جاتا، آپ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، آپ کو ہر وقت ہر سیکنڈ یاد کیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافرین مکہ جو کہہ رہے کہنے دو، ہم نے تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ۔ آئیے ایک اور ناحیے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں کیا کہا، آپ کی پوری زندگی کو کس طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے صرف اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ ہم جھگڑتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم جھگڑتے ہیں روزہ کیسے رکھیں، ہم جھگڑتے ہیں حج کیسے کریں، ہم جھگڑا کرتے ہیں زکوٰۃ کیسے دیں۔ اللہ نے کہا کہ نماز اور روزے کا جھگڑا تو چھوڑو، تمہیں اٹھنا بھی کیسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی اٹھتے تھے، تمہیں بیٹھنا بھی کیسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی بیٹھتے تھے، تمہیں سونا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی سوتے تھے، تمہیں کھانا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی کھاتے تھے، تمہیں چلنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی چلتے تھے۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، زندگی کے تمام معاملات، جب تک تم اس میں ہمارے نبی، ہمارے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل نہیں مانو گے، ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم جھگڑ رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے میرے مولوی نے پڑھی، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے امام نے پڑھی، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے پیر نے پڑھی، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اور اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ تم نماز و روزے کی بات کرتے ہو، تمہیں لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ بھی ویسے کرنا ہے جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ تم اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی بات کرتے ہو، ہم تو لیٹرین جیسے ایک معمولی چیز بھی ویسے چاہتے ہیں جیسے تمہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب بات تو آپ کی بہت صحیح ہے، بات تو صحیح کر رہے ہیں، سب کے حالت میں اتر رہی ہے، لیکن صبح اٹھیں گے پھر کہیں گے قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن ڈائریکٹ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر مسلمان ہو کر ایسے جملے بولو گے تو پھر غیر مسلموں کو تبلیغ کیسے کرو گے؟ تم تو پیدا ہی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا مومنو تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو قوم دوسروں کی امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، افسوس ہے کہ مولانا جرجیس کو آج اپنے ہی قوم کے لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کرنا پڑ رہی ہے۔ جو قوم دوسروں کو تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہو اور ہمیں مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہو۔ بھائی یہ ڈسٹرب ختم ہو جائے تو بتا دیجیے گا، لوگ تمہارے ہیلی کاپٹر کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ تقریر سنیں گے۔ بس ہو گئے، جنت الفردوس میں جاؤ گے اب سیدھے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے رسول کے مقام کو سمجھیں۔
کوئی بات ہوگی ہمارے چاہنے والے اور ہمارے مرید کہیں گے کہ مولانا جرجیس کی بات مان لو، دوسرے مولانا کے مرید کہیں گے نہیں ہمارے مولانا نے صحیح کہا اس کی بات مان لو، ایک کہے گا میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح، دوسرا کہے گا نہیں میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح۔ میرے بھائی کو یہ اختلاف تو رہے گا، تمہارے بزرگ کو میں اپنا بزرگ نہیں مانتا، میرے بزرگ کو آپ اپنا بزرگ نہیں مانتے، تمہارے مولوی کی بات میں نہیں مانتا، میرے مولوی کی بات آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے یہ اختلاف چلے گا، لیکن پھر فیصلہ کرے گا کون؟ کوئی ایک شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ بھی مانیں ہم بھی مانیں، اور جس پر سب لوگ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیں گے نہیں ان کی بات مانیں گے، نہیں یہ ہمارے بھی ہے اور آپ کے بھی ہے، یہ آپ کے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ مجھے بتاؤ ایسی شخصیت سوائے محمد رسول اللہ کی کوئی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے ہمارے نہیں؟ میرے بھائیوں دنیا میں کوئی ایسا نہیں، نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ شافعی نہ اہل حدیث نہ بریلوی نہ شیعہ نہ سنی، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سراخوں پر ان کی بات کو مانا جائے گا، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ تو ایک شخصیت وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس مقام کو سمجھو کہ بات مانی کس کی جائے گی۔ تم بات کرتے ہو نماز تو روزے کیسے رکھے جاؤ پڑے جائیں؟ ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا ہنسنا کھیلنا کودنا یہاں تک کہ پیشاب و پائخانہ شادی اور بیاہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں پیشاب اور لیٹرین قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو اتنی دور چلے جایا کرو کہ جہاں کوئی نظر نہ آئے اور درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کم سے کم 3 پتھر یعنی 3 مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے کم میں استنجا نہ کرے، پیشاب اور لیٹرین نہ کرے، کم سے کم 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے۔ تو اس جب حضرت سلمان فارسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر جب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تو یہودیوں نے کہا تھا کہ اے سلمان کیا اتنی جاہل قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی؟ اتنی اجڑ قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جس کو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم 3 پتھر استعمال کر لیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اے یہودیوں تم اپنی ماں کے پیٹ سے یہ سب سیکھ کر نہیں آئے تھے، تم جب بڑے ہوتے گئے تو تمہاری ماں تمہیں بتاتی گئی بیٹا ایسے بیٹھو، بیٹا ایسے اس ہاتھ کا استعمال کرو، اس ہاتھ سے برتن پکڑو، تم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا رسول ملا جو ماں باپ کی طرح ہم پر شفقت کرتا ہے، اور ماں باپ جس طریقے سے انگلی پکڑ کے چلنا اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو سب کچھ اسی طریقے سے ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے پانی پیو، ایسے کھڑے ہو کر چلو، اور لیٹرین کی ضرورت ہو تو اتنی دور چلے جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پانی نہ مل سکے تو 3 طاق ڈھیلوں کا کم سے کم استعمال کرو استنجے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ کی طرح ہمیں سکھانے والے نبی ملے ہیں۔ میرے بھائیوں جس نبی نے ہمیں پیشاب و پائخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا ہو اس نے ہمیں نماز نہیں بتائی ہوگی، اس نے ہمیں روزہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں حج نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں زکات دینے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں شادی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں مردوں کی فیلڈ کیا ہے اور عورتوں کی فیلڈ کیا ہے یہ نہیں سکھلایا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے حبیب اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل رکھا ہے، نمونہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا عشاء کی 7 پڑھی تھی کہ 17 پڑھی تھی، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تراویح 20 پڑھی تھی کہ 8 پڑھی تھی۔ میں کسی کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ میں مفتی ہوں، اتنا جو پڑھ میں بس جو بتانا چاہ رہا ہوں کوئی آدمی اپنے اوپر نہ لے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا
قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو نے یہ نماز اس طرح پڑھی یا نہیں جس طرح میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس لیے کہ میں نے آئیڈیل اور نمونہ کسی ملا، مولوی، پیر، ولی، امام، محدث کو نہیں بنایا تھا، ہم نے آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ یہ پوچھے گا اللہ مہر کس کا؟ امریکہ کی مہر لگا دو اپنے نوٹ پر، جبکہ کرنسی وہاں کی مہنگی ہے، آپ کے ملک میں چل جائے گا وہ نوٹ؟ نہیں چلے گا۔ آپ کو اتنی لمبی اتنی اسٹینڈرڈ مہر لگی ہے امریکہ کی، پھر بھی نہیں چل رہا، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ آپ کے ملک میں آپ کی کرنسی چلے گی، چاہے اس کی قیمت گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، مہر چلے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں ایسے من گھڑت قصے کیسے لکھ دیتے ہیں۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، لکھا ہمارے بزرگ ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتے تھے، 2000 رکعتیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس کتاب میں نیچے لکھا ہے بارو تمہارے یہاں پر بھی کوئی ایسا ولی پیدا ہوا ہے جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا۔ خوش ہوتے ہیں لوگ ایسے قصے اور کہانیاں سن کر۔ میں نے کسی جلسے میں کہا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے، الحمدللہ ایسا کوئی آدمی ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا تھا۔ یہ نماز تھی۔ آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کو زور لگاؤ، اللہ اکبر، بہت جلدی بھی پڑھو گے تو آپ کم سے کم اسپیڈ یہ تو رکھو گے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اسپیڈ تو رکھو گے کم سے کم، تو یہ بھی نہیں رکھو گے۔ اور پھر آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ 4 رکعت آپ کو 5-6 منٹ سے کم نہیں لگیں گے۔ چلو 1 منٹ کی 1 رکعت مان لو تو 4 رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 4 منٹ۔ اب آپ جوڑ لیجئے 1 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 60 رکعت۔ جب 1 گھنٹے میں 60 ہوئی تو 24 گھنٹے میں کتنی ہوگی؟ 1 منٹ کی 1 رکعت بھی مان لو تو 24 گھنٹے میں 1440 کے آس پاس ہو رہی ہے، 1500 مان لو۔ جب 1 منٹ کی 1 رکعت آپ پڑھیں گے تب 24 گھنٹے میں 1400، 1450، 1500 ہو رہی ہیں۔ اور حضرت پڑھتے کتنی ہیں؟ 2000۔ اب ان سے پوچھو کہ تم نمازیں پڑھ رہے تھے یا بابا رام دیو والی ایکسرسائز کر رہے تھے؟ جیسے بابا رام دیو پیٹ ہلاتا، 1 2 3، یہ رکعتیں تمہاری تھی؟ کون سی نماز تم پڑھ رہے تھے؟ اور نیچے لکھا بہادروں کیا ایسا ولی تمہارے یہاں پر بھی پیدا ہوا؟ الحمدللہ ایسا خرافاتی ولی تمہیں مبارک ہو، ہمیں حدیثوں کو نہیں۔ تم لوگ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھو، سنبھالے رکھو اس کو۔ اور وہ بھی 1440 رکعتیں کب ہوں گی؟ جب 1 منٹ کی 1 رکعت مانو گے۔ کب ہوں گی؟ جب ہمارے بابا لیٹرین نہ کرنے جاتے ہو تب۔ اگر لیٹرین کرنے گئے تو 10 رکعتیں کم کر لو، 10 منٹ لگیں گے۔ کھانا کھانے اگر بیٹھ گئے، 10 منٹ کھانا کھانے میں لگ گیا تو 10 رکعتیں اور کم کر لو۔ اور 24 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹہ بھی سویا ہوگا، 2 گھنٹہ کم سے کم، تو 120 رکعتیں تب کم کر لو۔ میرے بھائیوں، ہر منٹ پر 1 رکعت کم کرتے جاؤ تو وہ بھی نہیں ہو رہی۔ 24 گھنٹے میں 1440 رکعتیں تب ہوں گی جب پیشاب چھوڑو، لیٹرین چھوڑو، اور جو ہے سونا چھوڑو، کھانا چھوڑو، پینا، ساری چیزیں چھوڑو، تب جا کر 1440 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے ہم اور آپ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے میں جو آپ کو علم دیا تھا اس کے اعتبار سے، تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے مت پڑھنا جیسے اور لوگ پڑھتے ہو من مانی، نماز ویسے پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو آئیڈیل اور ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت تک رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک محمد رسول اللہ کا نام بھی بلند رہے گا۔ آئیے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔
ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم بھی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کو اپنی محبت سے جوڑ دیا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو. اللہ نے کہا اگر میری محبت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. اتباع دلیل کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قل اے نبی فرما دیجئے، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو. اور سنو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام بتایا ہے اپنے نبی محمد رسول اللہ کا. کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ نے اپنی محبت کا معیار یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی اتباع کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو پہلے میری اتباع کرو. اتباع کا مطلب نقش قدم پر چلو، میری اتباع کرو. اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ. جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار یہی بتایا ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو. جب تک تم محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ بھی محبت نہیں کرے گا. دنیا میں کتنے لوگ، کون ایسا مسلمان ہے جو چاہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے؟ اور جس دن اللہ محبت کرنا چھوڑ دے گا، میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پی پائے گا؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر ایک سیکنڈ بھی وہ قدم رکھ سکے گا؟ نہیں رکھ سکتا ہے. تو اگر اللہ غضبناک ہو جائے اور اللہ غصہ ہو جائے، تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سب جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کریں. اور کلیئر کر دیا، جب تک تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے، میرے حبیب کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو دخول جنت کا سبب بتایا. اپنی اطاعت کو، رسول اللہ کی اطاعت بھی، ابھی اتباع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتباع بتا دی کہ اتباع کس کی کرنا ہے؟ رسول اللہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت میری کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے. اطاعت جو میں نے کہہ دیا وہ کرو، ہر حال میں کرنا ہے. اگر من حیث الرسول ہم نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس کو لینا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، دخول جنت چاہتے ہو، جنت میں انٹری چاہتے ہو، تو پہلے میری اطاعت کرو. بخاری اٹھائیے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا چیپٹر کھولیے اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ حدیث پوری پڑھ جائیے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا من يابى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. کل امتی يدخلون الجنة، میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابى، لیکن وہ داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا. ایسا کون شخص ہے جو اللہ کے رسول کا انکار کر دے؟ مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتا اور انکار بھی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایسے لوگ میری امت میں ہوں گے جو میرا انکار کریں گے، مجھے مانیں گے بھی اور انکار کریں گے. ان کی دو کوالٹی ہوگی، ایک شخص کو ہوگا جو مجھے ماننے کا دعویٰ کرے گا اور اطاعت بھی کرے گا، اور ایک شخص کو ہوگا جو مجھے صرف مانے گا لیکن میری بات نہیں مانے گا، میری بات کا انکار کرے گا، میری بات نہیں تسلیم کرے گا. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری
नाफरमानी की, उसने मेरा इनकार किया। रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने वाला रसूल को मानता ही नहीं है। रसूलुल्लाह का नाफरमान रसूल का इनकार कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखल जन्नत, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत जुलैबीब का वाकया सुने हैं आपने? जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत बड़ी कबीह, बड़े काले कलूटे, जहां से रिश्ता आता, एक मर्तबा लड़की जब जुलैबीब को देखती तो कहती नहीं हम नहीं करेंगे इससे शादी, रिश्ता टूट जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब की हालत देखी तो सोचा कि जुलैबीब का निकाह होना चाहिए। इस्लाम लाने के बाद शक्ल सूरत की कोई हैसियत नहीं, छोटे बड़े की कोई हैसियत नहीं, काले गोरे की कोई हैसियत नहीं, अमीर और गरीब की कोई हैसियत नहीं। आपने एक लेटर लिखवाया और वो लेटर मदीने के इंतहाई कोने में एक अंसारी सहाबी को दिया। उनकी एक लड़की थी बहुत खूबसूरत हसीनो जमील, जुलैबीब को वो लेटर देकर भेजा, क्या है जुलैबीब इस लेटर को ले जाओ और उस अंसारी सहाबी को दे देना, उसके घर को दस्तक देना। अगर सहाबी बाहर निकले, अंसारी बाहर निकले तो उनको मेरा सलाम अर्ज करना और ये लेटर दे देना। वो लेटर पढ़ेंगे और अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। जुलैबीब उस लेटर को लेकर जाते हैं, उस खत को लेकर जाते हैं और मदीने के उस कबीले में, उस गांव में पहुंचते हैं। उस अंसारी का मकान पूछते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंसारी बाहर निकलता है। हजरत जुलैबीब ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है और ये खत दिया है। उस अंसारी ने जब उस खत को पढ़ा तो आंख बबूला हो गया, कहने लगा जुलैबीब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? अपनी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कर दूं? मेरी चांद जैसी खूबसूरत बेटी, मेरी चांद जैसी हसीन और जमील बेटी, और तुम अपनी शक्ल सूरत भी किसी आईने में देखकर आए हो और मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं? नहीं हो सकता है। जुलैबीब ने कहा कि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने भेजा है और कहा है कि ये लेटर दे देना, मैंने तो ये खत दिया है, बाकी आप समझ लें। ये आवाज उस बेटी के कानों में भी जाती है जो घर के अंदर से सुन रही थी। उसने अपने बाप को आवाज दी और कहा दूसरा लेटर देखे। उसने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगी अरे अब्बू जान, इस लेटर में तो सबसे पहले जो लफ्ज लिखा हुआ है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो ये लिखा हुआ है कि हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लेटर, ये खत तो मैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया जा रहा है। लेटर के लफ्ज ये नहीं है, अल्फाज ये नहीं है हाज़िही रिसालतुम मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इसमें ये नहीं लिखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर में लिखा है कि ये खत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ से दिया जा रहा है। अरे अब्बू जान, ये लेटर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। और रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि उनकी हर बात को मानना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से देते तो हम ठुकरा देते, छोड़ भी देते कि कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये तो रसूलुल्लाह लेटर दे रहे हैं। आपकी तो हैसियत है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से ये लेटर दिया है। आए अब्बू जान, अगर आप मेरा निकाह जुलैबीब से नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश कर दूंगी और कहूंगी कि मेरी पूरी जिंदगी आप पर निछावर है, आप जो हुक्म देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आए मेरे अब्बू, इस्लाम लाने के बाद मैं अपनी मर्जी की मालिक तो न रही, इस्लाम लाने के बाद मैं अपने दिल की मालिक तो न रही। इस्लाम लाने का मतलब ये है कि मैंने अपनी लगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में दे दी है। आपने जब अपनी बेटी का ये जुमला सुना तो कहने लगा बेटी जरा उसकी शक्ल सूरत को देख, जरा उसके चेहरे की तरफ तो देख। लड़की ने जो जवाब दिया वो उर्दू की किसी शायर ने नकल कर किया है इस अंदाज में कि जब बाप ने कहा कि बेटी जरा इसकी शक्ल सूरत को देख, जरा इसके चेहरे पर नजर तो डाल, तो लड़की कहने लगी न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत,
صورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے چودھویں کا چاند۔ گویا کہ بیٹی نے اس انداز میں اپنے باپ کو سمجھایا اور باپ اپنی بیٹی کو لے کر محمد رسول اللہ کے پاس آئے۔ پورا واقعہ زاد المعاد میں پڑھ لیجئے گا، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے ذکر اللہ کے رسول نے اس بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دیا، اور جلیبیب کے نکاح کے بعد اس لڑکی کے ساتھ خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ تو اس زمانے کی ہماری بیٹیاں اس طریقے کی ہوا کرتی تھیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیا کرتی تھیں، اس طریقے کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ یہ ہم اطاعت کریں گے، یہ 250 300 آدمیوں کو شادیوں میں لے جا کر یہ باراتی، یہ چوروں کو ڈاکوؤں کو لے جانے والے یہ بیچارے یہ چلے ہیں آج ان کو سمجھاتے ہوئے 25 سالیں ہو گئی ہیں، 25 سالیں، لیکن جو پہلے تھا بڑھیا تھا، وہ جو پہلے تھا۔ کوئی پوچھے کہ ججی صاحب آپ نے سب سے پہلی تقریر کب کی؟ اور میں نے سب سے پہلی تقریر کی تھی بمبئی کے اندر، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینے، بال ٹھاکرے کی کھڑا، اور جب اس نے کہا تھا نا کہ ہرے رنگ پہ پابندی لگا دو، مختار بن نقوی کی صدارت تھی، بادلہ میں جلسہ تھا، کانفرنس کی سب تھے اس میں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، سب۔ تو بال ٹھاکرے نے کچھ کہہ دیا تھا کہ محمد عیاش، مختار، یہ اس طریقے کی جملے بولے تھے اس نے کہ ایک بیوی سے پیٹ نہیں بھرا تو 11 بیوی رکھتا تھا، اور جب میں دیش کا پردھان منتری بنوں گا تو ہرا رنگ بند کر دوں گا، یہ مسلمانوں کا رنگ ہے، اسلامی رنگ ہے، اور میں اس پہ پابندی لگا دوں گا۔ تو اس وقت مجھے لوگ لے کے گئے، میں بمبئی پروگرام میں نہیں گیا تھا، لیکن میں وہاں تھا، تو ندوی صاحب کہنے لگے مختار صاحب چلیے تم اچھا بول لیتے ہو، 10 منٹ کا ٹائم تمہیں بھی دلوا دیں گے بولنے کے لیے۔ تو میں گیا، لیکن اتفاق یہ تھا کہ ادھر بھی سب سے بعد میں کو ٹائم ملا جیسے آج ملا۔ 17 سال 10 مہینے کا تھا میں، تو جب میں نے تقریر شروع کی سب لوگ تو ایسے ہی بول رہے تھے، عبیداللہ خاصمی وغیرہ سب تھے اس میں، تو یہ سب ایسے ہی بول رہے تھے ٹھاکر جی معافی مانگیں، ٹھاکر جی معافی مانگیں، ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، جب تک معافی نہیں مانگیں گے احتجاج ہوتے رہیں گے، جلوس نکلتے رہیں گے۔ اور میرے اندر اتنی عقل نہیں تھی، 17 سال 10 مہینہ۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے 8 منٹ کا ٹائم کیا بولوں گا میں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اسی میں 2 منٹ نکل گئے۔ اب 6 منٹ کی تقریر میں میں نے کہا کہ ہمارے نبی کی تو 11 بیوی تھی، جن کا ذکر 7 تو بیوی تھی، اور 11 اور ایک ماریہ قبطیہ کو جوڑ لو جو باندھی تھی تو 12۔ تو آپ کو 12 بیوی رکھنے والا، 11 بیوی رکھنے والا عیاش نظر آ رہا ہے۔ بس میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے ٹھاکر جی ذرا یہ بتائیں کہ مہابھارت میں لکھا ہے کرشن جی کی جو ہے کشن کریا کی 16,108 ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر 11 بیوی رکھنے والا عیاش ہے تو 16,108 رکھنے والا، اور بانسری بجاتے سب کو اکٹھا کر لیتے، اپنے پاس بٹھا لیتے، اور کہا جاتا چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پولیس والے سترک ہو گئے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا؟ سب چاروں طرف، مجھے اتنی عقل کہاں؟ میں نے کہا چلے ہیں اسلامی رنگ، ہرے رنگ پہ پابندی لگانے کی بات، ارے کتنے ہرے رنگ پہ پابندی لگاؤ گے؟ ہم نے کہا لوکی کھاتے ہو وہ ہرے رنگ کی، پالک کھاتے ہو وہ ہرے رنگ کا، پرول کھاتے ہو وہ ہرے رنگ کا، ہرا دھنیا کھاتے ہو وہ ہرے رنگ کا، ہری مرچ کھاتے ہو وہ ہرے رنگ کا، جتنے بھی پیڑ پودے اور گھاس ہے وہ سب ہرے رنگ کی۔ میں نے کہا ٹھاکر جی لال رنگ کو کیسے اور ہرے رنگ کو کیسے مٹاؤ گے، اور لال رنگ کو کیسے تم استھاپت کرو گے؟ اگر ہرے رنگ کو مٹاؤ گے تو لوکی کھانا چھوڑو، پالک کھانا چھوڑو، ہری سبزی کھانا بند کرو، اور لال رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ تو ٹماٹر کھاؤ یا وہ کھاؤ جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ بس اتنا ہی بولا اور اسی وقت پکڑ لیا گیا بھائی صاحب، چلو۔ اور اس وقت اتنا پتلا دبلا تھا کہ وہ ہتھ کڑی بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتی تھی، ایسے وہ ڈالتا تھا نکل جاتی تھی، اور 24 گھنٹے ہم کو رکھا وہاں دادر کے لاک اپ میں، اور وہ تو فائنل تو ہو رہا تھا لیکن بچ گیا، 2 مہینے کم تھا، نابالغ نکلا، اس لیے ہم کو جیل میں نہیں پہنچایا گیا۔ تو میرے بھائیوں 17 سال 10 مہینے وہ میری پہلی تقریر تھی،
اس کے بعد سے جب کر رہے ہیں تو آج میری 45 46 ایئر، اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ کتنے سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب 46 45 کے بعد اب آپ جوڑ دو 18 سے کتنے سالوں سے میں تقریریں کر رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ جلدی صاحب اتنے جلسے آپ نے کیے، کتنی کانفرنسیں کی، کتنا فرق آپ کو ان جلسوں سے ملا ہے اور ان اجلاس میں آپ نے کیا سیکھا اور کتنا فرق نظر آیا، تو میں کہوں گا زیرو، ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو آج سے 25-30 سال پہلے جو جہیز چلتا تھا آج بھی وہی جہیز، 20-25 سال پہلے جو براتیوں چور اور ڈکیتوں کی جو پوری ٹیم جاتی ہے لڑکی والوں کے گھر ٹھونسنے کے لیے، ہم کھانے کے لیے نہیں بولیں گے، ٹھونسنے کے لیے جاتی ہے، جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے۔ میرے بھائیوں، جو پہلے سائیکل چلتی تھی اب موٹر سائیکل چلنے لگی، پہلے تو موٹر سائیکل چلتی تھی اب فارچونر 4 ویلر چلنے لگی، ترقی اور ہوئی ہے۔ اگر کوئی نمبر پوچھتا چاہے کہ جدید صاحب کتنا نمبر دو گے، سماج کو کتنی اصلاح ہوئی، تو میں کہوں گا 100 میں 0، کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ تھوڑی سی تازگی آ جاتی ہے، ایمان میں تھوڑا سا مزاج بدل جاتا ہے ہمارا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی ہے وہی ہم جہاں پہلے تھے، کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ابھی تبلیغ ختم ہوگی، اب آپ اپنے محلے کی مسجد دیکھیے گا کہ فجر میں کتنے نمازی، اگر مسجد رمضان کی طرح بھر گئی تو سمجھنا جلسہ آپ کا کامیاب، اور روزانہ جتنے آپ میں رہتے تھے اس سے بھی کم ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ جلسے میں خالیات آئے اور خالیات گئے، آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، آپ کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جلسے جس مقصد سے ہوتے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کہے کا ثواب کس بات کی نیکی؟ ابھی فجر کی اذان اور نماز مسجدیں بتلا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، اس اجلاس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، بہت زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، صرف فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خود سوچ لیجئے گا کہ کتنا اثر ہوا ہے اس اجلاس کا۔ آپ کی مسجدیں بتا دیں گی، آپ کے محلے کی مسجدیں بتا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے۔ مولانا جو بول رہے تھے وہی بولیے، ایسے تو پھر کوئی آدمی جلسہ ہی نہیں کرائے گا۔ وہ آپ سوچیے، آپ کا کام ہے، یہ اطاعت تھی، یہ اطاعت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہ دور تھا۔ تو ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، بخاری پر یہ کتاب میں لکھا، اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، 3 بار اس نے کہا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے نا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا تم کرو گے؟ اس عورت سے پوچھا تم اس کے ساتھ کرو گی؟ کہنے لگی آئی تو آپ کے لیے تھی، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تمہارا نکاح۔ آپ نے اس سے پوچھا جی حلیمہ کا شیون، تمہارے پاس کوئی چیز ہے کیا دو گے؟ یعنی مہر، جہیز نہیں پوچھا تھا لڑکی سے، عورت سے کہ کچھ ہے تیرے پاس؟ آپ نے اس سے پوچھا، نکاح کرنے سے پہلے پوچھا کیا اس کو کیا دو گے، مہر ہے؟ کہنے لگا ما عندی شیء، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر کچھ لے کر آؤ۔ وہ گیا اور آنے کے بعد کہتا ما وجدت شیئا یا رسول اللہ، کچھ نہیں ملا مجھے گھر پر اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ۔ وہ دوبارہ گیا، گھر پہ آیا، کہا اللہ کے رسول میرے گھر پہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، سونے کی نہیں لوہے کی۔ کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہو، چلے نکاح کر لیں، کیا دو گے تم اپنی بیوی کو مہر؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ مایوس ہو گیا، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جا رہا ہوں کھیتی باڑی کرنے، کھیت جا رہا ہوں کام کرنے۔ ارے میرے ماں باپ تو ہیں، ان کو تو ان کی خدمت تو میں ہی کرتا ہوں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جاؤں کچھ کماؤں کچھ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، تمہیں قرآن یاد ہے؟ کتنا یاد ہے؟ اب دیکھو گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ کچھ تو ہوگا، کہا کچھ نہیں، ایک لنگی ہے، عندی ازار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک لنگی ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا اچھا ایک لنگی ہے، ہاں اسی کو لے آؤ یار، وہی دے دو۔ کہنے لگا پرانی ہے۔ آپ نے کہا بنی رہنے دو لیکن اس کو دے دو۔ کہتا اللہ کے رسول اگر اس کو دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا، وہی پہن کے تو سوتا ہوں میں۔ کہا اچھا
تو تم وہ بھی نہیں دے سکتے ہو، تو آدھی پھاڑ کے دے دوں گا، یعنی دو ایک لنگی کا ٹکڑا، آدھا ٹکڑا اس کو، آدھا میں، کم سے کم نہیں بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنا آدھی لنگی کا وہ کیا کرے گی، اس کے بھی تو کسی کام کی نہیں رہے گی، ارے دینا تو پوری دو، نہیں تو آدھی کس کام کی؟ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا، تو میرے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے، ایک لنگی پرانی اور شادی کرنے کا سپنا، شادی کرنے کا خواب کوئی سوچ سکتا ہے یہ اسلام کی سادگی پر؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا سورہ ہمیں حاقہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ دہر یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے یہ صورتوں کے نام سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہتے ہیں کتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں، کہیے تمہیں سناؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہی صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے پاس ہونے والے کچھ نہیں ہے، ایک دو ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، قرآن کی انہی صورتوں کو میں مہر بنا دیتا ہوں، کیا تو مال کے بدلے ان صورتوں کو مہر میں قبول کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس لڑکی کے جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیٹھے بیٹھے نکاح کا پڑھا دیا، چونکہ اس عورت کا ولی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کے باپ انتقال کر چکے تھے، اس لیے اللہ کے رسول خود قاضی کی حیثیت سے آپ اس کے ولی بن گئے، اور آپ نے اس عورت کو وہیں سے رخصت کر دیا۔ نہ چوروں کا پتہ، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ ڈکیتوں کا پتہ، نہ ہنگی کا پتہ، نہ ملیدے کا پتہ، نہ اُبٹنے کا پتہ، میرے بھائیوں نہ جہیز کا پتہ۔ اور آج 1400 سال کے بعد بھی سادہ شادی کے تذکرے مولوی جرجیز آپ کی محفل میں کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اڈانی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کا ذکر کتنے دن چلا؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ۔ اس کے بعد آج اڈانی کے اس شادی کو جو اس نے اپنے بیٹے کی کی تھی اور کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، آج اس کا ذکر کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس سادگی کے ساتھ ہونے والے نکاح کا ذکر 1400 سال کے بعد کی محفل میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ میرے بھائیو، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا۔ رسول کی اطاعت کو دخول جنت کا ذریعہ بنا دیا، سبب بنا دیا۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، یعنی جنت کا داخلہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم رسول کی اطاعت کریں۔ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے؟ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,34,000 جو کہی جاتی ہے، کوئی فکس گنتی نہیں بتائی گئی حدیث میں، اور جس میں بتائی گئی وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ہم اندازہ لگائیں کتنے نبیوں میں یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور معراج کی دولت سے مالا مال کیا، آسمانوں کی سیر کرائی۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کسی نے بھی آسمانوں کی سیر نہیں کی۔ قرآن پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر بیت المقدس سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور وہاں سے پھر ریٹرن واپس بھی آ گئے۔ یہاں آپ دیکھیے اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول گئے تھے، نہیں، اللہ لے گیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا تم تو اپنے جیسا انسان مانتے ہو، تو اللہ کے رسول اگر تمہارے جیسے انسان تھے تو وہ آسمانوں پر گئے، تم کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ، جا کر دکھاؤ۔ محمد رسول اللہ نہیں گئے، یہ تمہاری بھول ہے، اللہ لے گیا۔ قرآن کا الفاظ دیئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اللہ لے گیا۔ اور اللہ کیسے لے گیا؟
یہ سوال کرنا کفر ہے. یہ سوال نہیں کر سکتے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسے لے گیا. اگر یہ سوال کرو گے اللہ کیسے، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کو کمزور مانتے ہو. اللہ کیسے لے گیا اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کو کمزور سمجھتے ہو. تمہارا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابر کہتے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی اللہ لے گیا. اللہ کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف اتنا جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ محمد رسول اللہ کو لے جانے پر بھی قادر. جب بیت المقدس پہنچے مقام دیکھو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کروایا. اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچ کر وضو کر رہے ہیں. آپ کی نظر پڑی تمام پیغمبر بیٹھے ہوئے صفے لگائے ہوئے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ انبیاء کرام ہیں، یہ سارے پیغمبر ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بیت المقدس میں بھیج دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو بنایا تو جبریل نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا جبریل مجھے یہاں کہاں کھڑا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو نماز پڑھانا ہے. کہا ان کو کیا کرنا ہے؟ میرے پیچھے جو یہ تمام صفے لگائے بیٹھے ہوئے ان کو کیا کرنا ہے؟ جواب دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. سارے پیغمبروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھائی. سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی. میرے بھائیوں یہ نماز پڑھانا مقصد نہیں تھا اور انبیاء کرام کا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا، پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں اب کسی پیر پہ جھگڑا کھڑا مت کرنا، کسی امام پہ جھگڑا کھڑا مت کرنا. نماز کیسے پڑھو؟ کس امام کے طریقے پر پڑھو، کس مولوی کے طریقے پہ پڑھو، کس پیر کے طریقے پہ پڑھو. یہ جھگڑا کھڑا مت کرنا. ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے پیغمبروں کا امام ہے. ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو سارے انبیاء کا امام ہے اور جس کے پیچھے سارے پیغمبروں نے نماز پڑھ لی. جب سارے نبی جس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس نبی کو تم اپنا نبی کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ جب سارے نبیوں نے اور رسولوں نے اس کو اپنا نبی مان لیا، اپنا امام مان لیا ہے، تو پھر تمہیں بھی ان کو اپنا امام ماننا ہوگا. اب امامت میں جھگڑے کھڑے مت کرنا. تمہارا سب سے بڑا امام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معراج کی رات یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا، کوئی تمہارا بزرگ نہیں ہے، بزرگ محمد رسول اللہ ہے. تمہارا کوئی امام نہیں ہے، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میسج، یہ پیغام دیا گیا معراج کی رات. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. غور کریں گے یہ مقام ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک مقام یہ ملا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ پوری کائنات کے لیے نہیں آئے، صرف اپنی قوم کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے آئے. اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ ساری کائنات کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اتنا بڑا مقام ساری کائنات کے لیے محمد کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں صرف بنی اسرائیل کے لیے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں صرف اپنی قوم کے لیے. لیکن مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، تورات آسمانی کتاب ہے، اس کی پشتی کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد رسول اللہ سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ایسی چیزیں جو مجھے عطا ہوئی ہیں، مجھ سے پہلے یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز کسی نبی کو نہیں دی گئی. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ 5 چیزوں پر غور کریے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ سب کے لیے اللہ کے رسول. کان کل نبی یبعث الی قومی خاصۃ وبعثت الی کل حمر واسود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے وہ اپنی قوم کے لیے، خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے. الی قومی خاصۃ، وہ صرف اپنی خاص قوم کے لیے آئے. وبعثت الی کل احمر واسود، لیکن میں ہر سرخ و سیاہ کے لیے آیا. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر سرخ و سیاہ کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ مجھے سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا. ایک یہ 5 چیزیں جو بتا رہا ہوں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ اس رات کے 2:45 بجے کون غور سے سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. یہ 5 چیزیں یاد رکھنا. پہلی چیز بتا دی سب کے لیے، ہر نبی آیا اپنی قوم کے لیے، محمد رسول اللہ آئے سب کے لیے. پہلی چیز. دوسری چیز پر غور کیجئے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. دوسری چیز، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں کیا تھا. مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اور جو جنگوں میں مال لوٹا جاتا تھا، جو چھوڑ کے لوگ بھاگتے تھے، وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے میرے لیے، میرے صحابہ کے لیے جو جنگیں لڑ رہے ہیں ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. احلت لی الغنائم، ہمارے لیے مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے. جتنے لوگ جنگوں میں لڑتے تھے اور بھاگتے تھے، مال چھوڑ کر، بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، ان سب کو لے لیا جاتا تھا، اور جو عورتیں پکڑی جاتی تھی ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. میرے بھائیوں، مال غنیمت کو حلال کیا گیا. تو پہلی چیز اللہ کے رسول سب کے لیے، آپ کی بعثت سب کے لیے. دوسری چیز مال غنیمت کی حلت جو نبی اکرم سے پہلے کسی اور نبی کے لیے جائز نہیں تھا. تیسری چیز پر غور کرو، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری روئے زمین پاک بنا دی ہے. وَطَهُورًا، اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی بنا دی ہے. وہ مسجد اور مسجد بنا دی ہے. مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھ سکتے تھے، کہیں اور نہیں. لیکن اللہ نے میرے لیے ساری زمین پاک کر دی ہے، بلکہ پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. طہوراً، مثلا پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو، منہ کو تیمم کرو، چہرے پہ پھیرو، دایاں بایاں ہاتھ ایک دوسرے پر، تیمم ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاک بھی بنایا ہے، اور پاکی حاصل
کرنے کی چیز بھی بنایا ہے اور مسجد بھی بنایا ہے سجدہ کرنے کی جگہ پہ. کوئی ضروری نہیں ہے مسجد بہت دور ہے, اذان نماز کا وقت ہو گیا, ہم کہاں جائیں؟ ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ, کوئی بھی آدمی اگر اس کو نماز کا وقت پا لے, اگر اس کو نماز مل جائے, نماز کا وقت اس کے پاس پہنچ جائے, صلی حیث کان, تو جہاں وہ ہے وہاں نماز پڑھ لے, جس جگہ پر موجود ہے وہ نماز پڑھ لے, جس جگہ پر وہ ہے وہ نماز ادا کر لے. یہ فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس جگہ پر ہے نماز پڑھ لے. شکریہ ادا کرو, شکر مناؤ. ہماری یو پی میں نہیں ہو, ورنہ سڑک پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, روڈ پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. آئیں گے کچھ اندھ بھگ, ڈنڈے ماریں گے, لاٹھی ماریں گے, نماز. اور مسلمانوں اس وقت بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, جذبات میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری طرف سے اٹھنے والا ایک قدم بھی, ایک ایک قدم پر نظر رکھی جا رہی ہے, ایک غلطی کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس وقت بہت عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, بہت دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے. یاد ہے ایک مرتبہ جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا, بھیڑیے نے بھی شکار کیا, لومڑی نے بھی شکار کیا. تینوں کی بہت گہری دوستی تھی. بھیڑیے نے بھی شکار کیا, لومڑی نے بھی شکار کیا, شیر نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مارا, بھیڑیے نے بکری ماری, لومڑی نے خرگوش مارا. اب شیر نے بھیڑیے کو جج بنا دیا. شیر کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا, تم بتاؤ, چلو فیصلہ تم کرو. تینوں جانور موجود ہیں, ہم نے گدھا مارا, لومڑی نے خرگوش مارا, بھیڑیے نے بکری. اے بھیڑیے تم فیصلہ کرو, تمہارا فیصلہ سب مانے. اب بھیڑیے نے کہا صاحب یہ تو بہت آسان ہے, فیصلہ کیا کرنا ہے؟ گدھا آپ نے مارا ہے, آپ گدھا کھا لیجیے. میں نے بکری کا شکار کیا, بکری میں کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا ہے, لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش کا پیٹ بھر جائے گا, میرے لیے بکری کافی ہے. اور آپ راجا ہے جنگل کے, آپ کے لیے گدھا ہے, آپ گدھا کھائیے. شیر کو کس سے کہہ رہا ہے بھیڑیا, فیصلہ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ شیر کے سامنے. شیر نے کہا کمینے آیا اور کہا یہ فیصلہ کرے گا, اور چبڑا مارا اور چیر دیا اس کو اپنے ناخنوں سے اور پھاڑ دیا, اور بھیڑیا بھی مر گیا. ڈرے صاحب لمبے لمبے. لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا جانتا ہے, کیسا فیصلہ؟ تم کرو فیصلہ. لومڑی سے کہا تم کرو, کون کھائے گا؟ لومڑی کو سمجھ گئے. لومڑی نے کہا ارے بھائی جنگل کے راجا آپ ہیں, اور اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ یہ چاروں جانور آپ کے ہیں. صبح ناشتے میں خرگوش کھا لیجیے, جب آپ کو تھوڑی سی بھوک لگے 12-1 بجے کا ٹائم ہو, دوپہر کا ٹائم ہو, تب آپ گدھا کھا لیجیے. شام ہوتے ہوتے آپ بکری کھا لیجیے, اور رات میں جب آپ سونے کے لیے جائیں تو پھر بھیڑیا بھی ہے, بھیڑیا بھی آپ کھا لیجیے. یہ چاروں جانور تو جنگل کا راجا نہیں کھائے گا تو کون کھائے گا؟ آپ کے لیے ہے, سب آپ کھائیے, یہ سب آپ کے ہیں. شیر نے لومڑی کی پیٹھ تھپتھپائی, واہ یہ ہے فیصلہ, اس کو کہتے ہیں فیصلہ. کمینہ بن گیا, فیصلہ کرنے چلا. بہت اچھا فیصلہ تم نے کیا, دیکھیں کیا جانور میرے ہیں. چلتے ہوئے اس نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تم نے سیکھا کہاں سے؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے نے سکھایا. لومڑی کے اسی جواب پر پورا معاملہ چھپا ہوا ہے. لومڑی نے کیا کہا؟ ارے جنگل کے راجا اسی بھیڑیے نے سکھایا. ارے کہہ گئی بھیڑیے نے ایسا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مرتا, یہ میری مجبوری ہے, بھیڑیے سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اس کی سب تم کھاؤ. تو میرے بھائیوں اس وقت خون خوار میں نے سنا تو دیا, لیکن میرے خون خوار کہنے کا مقصد تو نہیں, آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. میرے منہ سے نام مت کھلواؤ, بہت بار جیل جا چکا ہوں, اب نہیں جانا چاہ رہا. اور اس وقت بڑی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ لومڑی
ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ میرے بھائیوں یہ مصلحت کا تقاضا ہے، ورنہ حال وہ ہوگا کہ آپ اپنے دفاع میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک دھاڑ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے اور بکری کی طرف سے، شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف جا رہا تھا۔ ایک تالاب تھا اور شیر جہاں پانی پی رہا وہاں سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے۔ شیر بھی پانی پی رہا اور بکری بھی پانی پی رہی ہے۔ پانی پینے کے بعد شیر نے کہا، اے بکری، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کر دیا؟ تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جنگل کے راجا، میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا ہے؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کا جھوٹا پانی میں پی رہی تھی۔ آپ جہاں پانی میں منہ مار رہے تھے وہاں سے بہتا ہوا پانی میرے پاس آیا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی تھی۔ آپ نے پانی کو جھوٹا کہاں کیا ہے؟ پانی تو آپ جھوٹا کر رہے تھے اور آپ کا وہ پانی میں پی رہی تھی، میں نے پانی جھوٹا نہیں کیا۔ شیر نے کہا، کب وقت منہ چلاتی ہے، جواب دے رہی ہے مجھے، اٹھا، اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ یعنی بکری اپنی دفاع میں بولی تھی اور بکری کی بات صحیح تھی کہ آپ کا پانی جھوٹا تھا، وہ میں پی رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں اس وقت اسی کنڈیشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے دفاع میں صحیح بات بھی نہیں بول سکتے ہو، صحیح جملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس وقت بہت ہی زیادہ عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبات کی رو میں پہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے وہ طریقہ اپنائیے جو لومڑی نے اپنایا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں آپ کو بزدل نہیں بنا رہا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں، مجھے حالات معلوم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب یہ بولیں وہ بولیں اور جو سن رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب جرجی صاحب 4 اور 5 مہینے کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کی ہمدردیاں رہتی ہیں۔ یہ سارے تجربے مجھے اچھی طریقے سے ہو چکے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ کی مصیبت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ لڑائی آپ سب کو مل کر تو لڑنا ہے، لیکن مصلحت کے ساتھ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو 3 چیزیں یہ ہو گئی تھی 5 چیزوں میں سے۔ ایک تو نبی سب کے لیے، دوسرا ہمارے غنیمت ہمارے لیے حلال، مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں، اور تیسری زمین روئے زمین پوری ہمارے لیے پاک کر دی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت وہاں پڑھ لو۔ کسی اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں تھی، سب کو اپنی مسجد میں عبادت گاہ میں نماز پڑھنا پڑتی تھی، مسجد پر یا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جو دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں، نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے اتنا رعب و دبدبہ دیا ہے کہ 1 مہینے کی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے تو میری رعب و دبدبے سے، میرے ہیبت سے، میرے رعب و دبدبے سے وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، رعب و دبدبہ مجھے دیا ہے۔ 1 مہینے کی دوری پر میرے دشمن کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے لڑنے جا رہا ہوں، تو اتنی دوری پر ہوتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان 1 مہینے کی مسافت، یعنی گھوڑے پر اونٹ پر سفر کرے تو 1 مہینہ لگ جائے، اتنی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے، مجھ سے ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے، مجھے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے کہ دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبہ قائم ہے 1 مہینے کی مسافت پر۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اوتیت الشفاعۃ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، شفاعت کبریٰ، کسی اور نبی کو شفاعت حاصل نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب منع کر دیں گے، نہیں میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، میں چلا گیا۔ کوئی کچھ سب اپنی اپنی پرابلم بتا دیں گے، سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی سے فرمائیں گے ہماری سفارش کر دیجیے اللہ سے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جتنی اللہ رب العالمین چاہے گا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل توتا واشفی تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے،
سل مانگیے، کوٹا جو مانگیں گے آپ دیا جائے گا، تشفع سفارش کیجیے آپ، سفارش بھی آپ کی قبول کی جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا سل مانگو، تو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے میرے نبی کو، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے مانگے۔ اچھا کیا بتاؤ، ہم لوگ گئے نماز پڑھی اور دعا مانگنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگیں گے، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا مانگے گا، پھر بھی کہہ رہا مانگو، کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مجھ سے پکارے، مجھ سے مانگے۔ ماں کو معلوم ہے بچہ بھوکا ہے، لیکن جب روتا ہے تب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تب دودھ پلاتی ہے، کیونکہ بچے کے رونے سے ماں کو محبت بڑھتی ہے کہ اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے۔ ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ماں بچے کے رونے سے پتہ لگا لیتی ہے کہ بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوا۔ میں نے کیسی اولادوں کو دیکھا میرے بھائیوں، اپنی ماں پر ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے، ماں نے پوچھا بیٹا کیا، ارے تو جا یار، تو کیوں آ گئی، تو نہیں سمجھے گی، ہمارے بیچ میں تو نہیں سمجھے گی، ارے جا ڈگریا، جا بڑھی، ارے اماں جاؤ، تم نہیں سمجھو گی کیا ہے۔ اس ماں سے کہتے تم نہیں سمجھو گی۔ جب تو چھوٹا تھا بچپن میں بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو تیرے رونے کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ تو دودھ مانگ رہا ہے یا تیرے ہستی پسلی میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد۔ آج تو اس ماں سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، تجھ سے بڑا بے غیرت کون ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے نبی کو بھی مانگنا پڑے گا۔ آئے لوگوں، دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں اور حاجت روا نہیں، دنیا میں بھی میرا نبی مجھ سے مانگتا تھا اور آخرت میں بھی میرا نبی مجھ سے مانگے گا۔ دینے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، دینے والا میں۔ دنیا میں بھی سارے نبیوں نے مجھ سے مانگا، ایوب علیہ السلام نے صحت مجھ سے مانگی، آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اپنے خطا کی اور غلطی کی معافی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا مانگ کر مجھ سے مانگی، یہ دعا مجھ سے مانگی۔ یونس علیہ السلام نے دنیا میں مجھے پکارا، مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے آگ میں نے ٹھنڈی کی۔ یہ سارے نبیوں نے دنیا میں مجھے پکارا اور میں نے ان کو سنا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا ہے۔ جب جنگ بدر میں 313 ایک طرف اور 1000 سے زیادہ کا لشکر ایک طرف، یہ نہتے وہ ہتھیاروں سے لیس، جب یہ کنڈیشن دیکھی تو نبی اکرم سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، اللہم لا تہلک حاذل عصابہ، ان تہلک حاذل عصابہ لن توبت بعد اليوم قط، الہ العالمین۔ آج یہ مٹھی پر جماعت 313 اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، روئے زمین سے مٹ گئی، تو اس زمین پر کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، کوئی تجھے پکارنے والا نہ ہوگا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ سارے نبیوں نے دنیا میں بھی مجھے پکارا اور آخرت میں بھی مجھے پکارنا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ بھی مجھ سے مانگیں گے، اے اللہ، تب اللہ کے نبی دعا کریں گے اور سفارش فرمائیں گے کہ اللہ فلاں فلاں کو، ان سب کو، ہمارے بھائی مسلمانوں کو، میری امت کو بخش دے۔ تب اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو چاہے گا نبی کی سفارش قبول کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا اور جنت میں بھیج دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شفاعت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
میرے پیارے ساتھیوں، عظمت رسول پر اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن 3 بج گئے ہیں، مجھے بھی مظفر پور کی طرف نکلنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر، تو اس لیے مجھے صرف اتنی سی التماس کے بعد 1:20 میں بیٹھا تھا اور 1 گھنٹہ 40 منٹ کے اس کتاب کو پر افتتاح کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ مقام رسالت کو سمجھیں گے، عظمت رسول کو سمجھیں گے، اور محمد رسول اللہ کو اپنا امام اور اپنا پیشوا سمجھیں گے، اور ہر معاملے میں نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع ہی کو اوڑھنا اور بچھونا سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی درد کے ساتھ ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں جب کوئی شخص دوڑتا ہوا اور بھاگتا ہوا جب آتا ہے مسافے کے لیے، اور ساتھ میں پھر وہ سیلفی لینے کی فوٹو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی عالم کی فوٹو اور سیلفی لینے سے آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے، آپ اس تکلیف میں مت ڈالیے گا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر مجھ سے محبت اور علماء سے محبت ہے تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، لیکن آپ سیلفی کے لیے مسافر کے لیے آپ نہیں دوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، بہت ہی پرمغز، دلوں کو موڑنے اور بدلنے والی تقریر، بہت کچھ زندگی میں تبدیل کرنے والی تقریر۔ اب میں تمام اس بستی میں تشریف لائے ضلع کے کلج اور دیگر علاقوں سے چمپارن اور چمپارن کے اطراف کے ضلعوں سے تشریف لائے تمام مہمان کا انتظامیہ کی جانب سے شکر گزار اور ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ پوری 6 بجے سے لے کے مغرب سے لے کے ابھی 3 بج رہے ہیں، آپ نے پوری اطمینان سکون کے ساتھ سنا۔ اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی تھی، اور جتنے دل جمعی کے ساتھ سنے۔ اب میں والنٹیئر سے درخواست کرتا ہوں کہ والنٹیئر حضرات بھیڑ نہ بڑھنے دیں، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس مقام سے تشریف لے جائیں۔ آپ جگہ جگہ پہ جہاں پہ ہیں ڈرائیونگ اور پارکنگ کی جو ذمہ دار ہیں وہ بھی مستعد ہو جائے، گاڑیوں کو آرام سے نکلنے دیں۔ خواتین کی جو والنٹیئرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ بڑی اطمینان سکون و عافیت کے ساتھ دھیرے دھیرے وہ اپنے گھروں کو روانہ کریں، والنٹیئرز تعینات ہو جائے۔ والنٹیئرز آپ کی ابھی بھی جواب دہی ہے، لوگ بآسانی و سہولت اس مقام سے اپنے گھر کی اور تشریف لے جائے، سکون سے نکلے۔ یاد رکھیں مولانا نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ سیلفی کے چکر میں نہ پڑے۔ یقیناً سیلفی ہمارے اس دل کو دل کو بدلنے والی تقریر پہ اگر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کی تشہیر کرتے ہیں تو یقین جانیے وہی یاد رکھا جائے گا، وہی یاد رکھیں گے، یہ جتنی باتیں ہمیں سب بھول جائیں گے۔ لہٰذا اس کو اپنائیے، سیلفی کے چکر نہ پڑے۔ بہت ساری فوٹو لی گئی ہے، آپ کو ڈرون کیمرے سے بھی لی گئی ہے، وہ تمام فوٹو کو یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی دی جائے گی، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اسے استفادہ کریں گے، اسے فائدہ حاصل کریں گے۔ میں والنٹیئرز سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پہ مستعد ہو جائیں۔ تمام لوگ جو اس مقام میں تشریف لائے ہیں وہ کرسیاں بیٹھتے رہیں تاکہ کام بھی اپنے وقت پر رکھے جائیں۔ پارٹی کے ذمہ دار اور پارٹی کے جو والنٹیئرز ہیں وہ مستعد ہو جائیں، گاڑیوں کو ایک ایک کر کے پارکنگ سے نکلوائیں، کسی طرح کی کوئی جام کی سمسیا نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بھیڑ اور بھگدڑ نہ ہو، کسی طرح